खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मक़दम है। रुकने असम्बली महबूब नगर जनाब अन्नम श्रीनिवास रेड्डी की नुमाइंदगी पर महबूब नगर में मुसलमानों के लिए उर्दू घर, शादी खाना और कब्रिस्तान की ज़मीन की मंजूरी पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की महबूब नगर आमद के मौके पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम की जानिब से एनएम श्रीनिवास रेड्डी MLA की निगरानी में महबूब नगर के मुसलमानों के मसाइल पर एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुसलमानों के लिए एक उर्दू घर 15 करोड़ रुपए की लागत से, एक कल्बे शहर में शादी खाना 25 करोड़ रुपए की लागत से और 5 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के हुकूमत से मुतालबा किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बहुत जल्द इसकी मंजूरी का ऐलान का वादा किया। मुस्लिम यूनाइटेड एडवाइजरी फोरम महबूब नगर में मुकामी MLA NM श्रीनिवास रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिनकी अनथक कोशिशों से महबूब नगर के मुसलमानों के अरसे दराज से जो मसाइल हल तलब थे, पिछली हुकूमत को बार बार याद दिलाने के बावजूद भी पिछले 10 सालों में मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन NM श्रीनिवास रेड्डी ने यहाँ 100 दिनों के अंदर अंदर मुसलमानों के जो बड़े मसाइल थे, महबूब नगर में उर्दू घर, शादी खाना और कब्रिस्तान की मंजूरी अमल में लाई और हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के अगबे में उर्दू घर 15 करोड़ रुपए की लागत से 5 मंजिला अजीमुशान बनाया जाएगा, जिसमें मुसलमानों के लिए एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर और हुज्जाज इकराम की तरबियत के लिए जगह फराहम की जाएगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महबूब नगर से नुमाइंदा रिपोर्टर ख्वाजा खान की HKA न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। रहने का इंतज़ाम, लॉजिंग और लॉजिस्टिक का इंतज़ाम जो है बाज़ाब्ता वहाँ रहेगा। उससे हट के 1-2 मंजिलें और रहते वो कमेटी मिलकर उसको फिर तय कर सकती है। उससे हटकर जो है शादी खाने के ताल्लुक़ से हमेशा से जो है वो अली अहमद जलीली का एक शेर याद आ गया, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या होता, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या होता। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है। 10 साल में जो है सिवाय गुलशन बेचने के और कुछ नहीं हुआ, न शादी खाना हुआ, न जो है हज हौज हुआ, न ही आपका जो उर्दू घर हुआ। अब शादी खाने के लिए जो है बाज़ाब्ता 25 करोड़ की लागत से जो है नया शादी खाना बनेगा। उसकी निशानदेही भी कुछ DO ऑफिस की हो रही है या फिर R&B ऑफिस की हो रही है, दोनों में से कोई एक मकाम हो सकता है। ये 2 चीज़ें। उससे हट के जो है MLA साहब से मुलाकात में MLA साहब ये भी बतलाए थे कि यनगुंडे के पास एक 15 एकड़ ज़मीन है, जिसको 5-5 चक्करों में तकसीम कर रहे हैं हम, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, हिंदुओं के लिए। उससे हट के दोनों तरफ से जो है रोड्स को जो है बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है और जो है फ्यूनरल बॉडीज़ को शिफ्ट करने के लिए 1-2 गाड़ियों का भी इंतज़ाम है, रिक्शे वगैरह जो भी है वो भी रख रहे हैं। ये सारी बातें जो है मुझको MLA साहब ने बताई थी। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी की तरफ से जो हुआ है, ये गैर मामूली है, काबिल क़द्र है और हर तंजीम को जो है इसको सराहना चाहिए। इसमें कोई ऐसा काम, कोई गलत काम नहीं है। अगर इसमें कोई चाहता है कि वो ये मेरी सरबराही में क्यों नहीं हुआ, मेरे सुपरविजन में क्यों ना हुआ, तो ये गलत बात है। किसी को भी जो ऐसा बोलने का हक़ नहीं है। ये मुस्लिम जो है एडवाइजरी कमेटी करीबी है, तो हमको भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी वजह से हुआ है, सारे मुसलमानों के वास्ते हुआ है, सारे मुसलमानों की तरफ से हुआ है। हम सबको जो है मिलजुल कर काम करना है, आगे भी बहुत काम लेना है। हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे जो MLA NM श्रीनिवास रेड्डी साहब, उनके ताल्लुक़ तो मेरा ऐसा ख्याल है इज़ वन ऑफ द बेस्ट MLA इन तेलंगाना। बिल्कुल जो है मोर जो है इंटेलिजेंट आर्टिकुलेट MLA हैं। ऐसे MLAs जो है किस्मत से मिलते हैं। जब ऐसे लोग हमको मिलते हैं तो हमारी खुशकिस्मती है, उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम लें, अच्छे से अच्छा काम लें और काम लेने में जो है पोलाइटनेस रखें। हमारे पास जो है ज़रा सिस्टम वल्गर हो जाता है बाज़ वक्त, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तीनों मिलके अगर बात कर लेते हैं तो बेहतरीन बात हो जाती है।
وہاں جا کے فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے سے بات کر کے وہاں جا کے ملیں گے تو جو ہے وہ ہمارا امپریشن بھی رہتا، غیر بھی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہاں، ان کے سامنے بھی جو ہے مائنارٹیز والے جو ہے کس پولائٹنیس سے آ کے ملے، یہ بات بھی جو ہے ان لوگوں کو ظاہر ہونا ہے، اور لہٰذا میں مجھ کو یہ جو موقع دیا گیا ہے اس کے لیے میں مسلم ایڈوائزری کمیٹی کا شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ اگلے نشستوں میں بھی اگلے کاموں میں بھی ہم سب مل کر کام کریں گے۔ یہ بعض مسائل جو بیچ میں آ جاتے ہیں اس کا پھر سے الگ میں کبھی موقع سے جو تذکرہ کروں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے فورم کے دونوں صاحبین بہت تفصیل سے بات رکھی ہے۔ بات تو وہی ہے کہ جب سی ایم صاحب کا پروگرام رہا، یہاں پر ریپرزنٹیشن دینے کے لیے چند آرگنائزیشن کو منتخب کیا گیا تھا، اس میں بھی ہماری ایک آرگنائزیشن تھی۔ تو آرگنائزیشن میں پہلے ہم جا کر 2 آدمی، اس میں سے شعیب بھائی میں، تو اس کے بعد دوسرے آرگنائزیشن کرسچن کے بھی تھے اور کسی کے بھی تھے، جا کر پہلے وہاں پر ایک ہم لوگوں کو ایک ٹینٹ میں بٹھایا گیا، بعد میں ایک قطار بنائی گئی۔ اب وہاں پہلے مرتبہ ہمارے سے سی ایم صاحب اترنے کے بعد ہمارے آرگنائزیشن کا ریپرزنٹیشن پہلے لے لیے وہ، تو لے لینے کے بعد ہم سمجھا جانے کے بعد دوسرے دن ہی انہوں نے اپنا ہمارے اس بارے میں کلکٹر صاحب کو اپنے ایک انڈورسمنٹ کے نمبر کے ساتھ ہمارا آرگنائزیشن فارورڈ کیا، اور ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دی کہ اس پہ اور سینکشنس کرتے ہوئے جو باتیں بتائی گئی وہ سینکشنس کرتے ہوئے ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دیتے ہوئے بتائی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم اب ایم ایل اے صاحب کے ممنوع و مشکور ہیں، وہ یعنی تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ تو ہم یہ بات ہے لے اور دے کی ہوتی ہے، ہم یعنی ریپرزنٹیشن تو صاحب جیسے بتا دیے پلیٹ انداز سے ریپرزنٹیشن تو کرنا ہے، تو ہم اپنے ہی مانگے کرنا نہیں، ان سے بھی ہمارے لیے کچھ ذمہ داری دی گئی تو اس کو بھی نبھانا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے سے کام لے، ہم قوم و ملت کے لیے بھی ساتھ ساتھ پوری یعنی عوام کے لیے بھی، یعنی ان کی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کو جتنے تقویت دینا ہے اس کے کام ہمارے سے لیے، تو ہم بھی اس کا کام ادا کریں گے۔ شکریہ۔ آپ کو جیسے کہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ الحمدللہ علم ناصر ریڈی صاحب ایم ایل اے کے سرپرستی میں چیف منسٹر صاحب سے جو ہمارے مسلم ایڈوائزری فورم کو موقع دیا گیا مسلمانوں کے مسائل کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور الحمدللہ ہمارے وقت نے جو ہے نا سی ایم صاحب کے سامنے ریپرزینٹ کیا، اور جس میں مسلم شادی خانہ، اردو گھر اور قبرستانوں کی تحفظ اور نئے قبرستان سینکشن کرنے کے بارے میں ریزولوشن دیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد مقامی ایم ایل اے صاحب نے اس کو فالو اپ کیا، اور سی ایم صاحب کی طرف سے الحمدللہ ہمارے جو غلام محمد صاحب کنوینر ہیں ان کو جو ہے نا سی ایم آفس سے ایکنالجمنٹ بھی آیا گیا ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ یہ سینکشن ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لانگ پینڈنگ مسائل کو جو ہے نا یہاں پہ حل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم چیف منسٹر تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کا اور مقامی ایم ایل اے جناب اینم سینیواس ریڈی صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی آواز پر رسپونڈ کرتے ہوئے ہمارے جو پرانے مسائل تھے، اردو گھر کے لیے 15 کروڑ روپے اور شادی خانے کے لیے 25 کروڑ روپے اور قبرستانوں کی نگہداشت کے لیے 5 کروڑ روپے، ساتھ ہی مولا علی قبرستان کے پاس 5 ایکڑ زمین جو ہے قبرستان کے لیے وعدہ کیا ہے، اور اس کا پروسیڈنگ بھی نکل گیا ہے۔ اب کیونکہ ابھی الیکشن کوڈ ہے تو انشاءاللہ الیکشن کوڈ ہٹتے ہی جو ہے نا یہ کام انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ تو ہماری یہ آخر میں درخواست ہے ایم ایل اے صاحب سے اور باب المجاز سے کہ یہ کام سینکشن تو ہو گیا ہے، لیکن اس کو جو ہے آگے ٹھنڈے بستوں میں جانے نہ دیا جائے، بلکہ اس کو جلدی سے جلدی جو ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے تعمیر کا کام مکمل کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو اور حجاج کرام کو اور عوام کو جو ہے کمیونٹی کو سہولت ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 مارچ 2024 کو وزیر اعلیٰ تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کی محبوب نگر آمد پر یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر کی جانب سے ایک یادداشت
محبوب نگر کے مسلمانوں کے مسائل کے متعلق NM سرینواس ریڈی صاحب کی نگرانی میں پیش کی گئی تھی، جس میں محبوب نگر میں 80,000 کی اب مسلم پاپولیشن ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے کوئی اردو گھر اور نہ شادی خانہ اور قبرستانوں کے زمین کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا۔ یہ تمام چیزیں وزیر اعلیٰ کی یادداشت میں لائی گئی، جس پر وزیر اعلیٰ نے مثبت خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جناب مقامی MLA جناب NM سرینواس ریڈی صاحب نے اپنی انتھک کوشش کے ذریعے ان تمام کاموں کو سینکشنز دلوائے، جس میں اردو گھر جو حاجی غفار پیٹرول پمپ کے پیچھے ہے وہاں پر ایک 5 منزلہ بلڈنگ 15 کروڑ کی لاگت سے بنائی جائے گی، جس میں گراؤنڈ فلور پر ایک آڈیٹوریم مسلمانوں کے بچوں کے لیے اور تمام میٹنگز کرنے کے لیے اور سیمینارز کرنے کے لیے بنایا جائے گا۔ اس کے اوپری منزل پر ایک لائبریری بنائی جائے گی، اس کے اوپری منزل پر ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر جہاں پہ مسلمانوں کو ہنرمند نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا، اور وہاں پہ حج کمیٹی کے لیے بھی ایک ہال بنایا جائے گا جہاں پر تمام حجاج کرام کی ویکسینیشنز اور ان کی تربیتی اجتماعات کے سلسلے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے 15 کروڑ روپے حکومت کی جانب سے سینکشن کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد شادی خانے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پچھلی حکومتوں نے نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں کے حصہ کئی بار ان کو یاد دہانی کرانے کے باوجود نظر انداز کیا، لیکن الحمدللہ کانگریس کی حکومت آنے کے 100 دن کے اندر ہی انہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے NM سرینواس ریڈی صاحب نے یہ تیقن دیا اور یہ سینکشن دلوایا کہ قلب شہر کے محبوب نگر کی ایک گورنمنٹ لینڈ پر بہترین شادی خانہ 25 کروڑ کی لاگت سے عنقریب بنایا جائے گا، اور مولا علی پہاڑ کے پاس 5 ایکڑ اراضی قبرستان کے لیے دی جائے گی، اور 5 کروڑ روپے قبرستانوں کے حصار بندی کے لیے سینکشن کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی 2 وینس جو مسلمانوں کے میتوں کو قبرستان تک شفٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قبرستان آج کل شہر سے آبادی سے بہت دور ہیں، اس کو لے کے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو گورنمنٹ کی طرف سے 2 وینس میتوں کو شفٹ کرنے کے لیے لے کے جانے کے لیے وہ بھی دلانے کا تیقن دیا، جس پر یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر خاص طور پہ محبوب نگر کے MLA جناب NM سرینواس ریڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہے، جن کی انتھک کوششوں سے جو کام پچھلے 10 سال سے شہر محبوب نگر میں نہیں ہوا، لیکن NM سرینواس ریڈی صاحب نے اپنی کوششوں سے حکومت آنے کے 100 دن کے اندر ہی اردو گھر اور شادی خانہ اور قبرستانوں کے مسئلے کو حل کر دیا، جس کی تمام یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو کام سینکشنز ہوئے ہیں بہت جلد مکمل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس نمبر والا سب ایسا کر رہا ایسا کرنا ابھی آنے والے ہیں، کلیکٹر کے پاس پینڈنگ ہے، کیا کریں گے ذرا ابھی میرے خیال میں ابھی الیکشن کی بات بھی